جی ویورز آداب، راشد جاوید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج تاریخ ہے جی 28 مارچ 2022 اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی میں بالآخر تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر پی ڈی ایم کے 161 یعنی 161 اراکین قومی اسمبلی ایم این ایز نے کھڑے ہو کر اس قرارداد کی حمایت کر دی ہے، اور اس طرح ایک بڑے مضبوط انداز میں اور بھرپور انداز میں آج یہ قرارداد بہرحال پیش کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کا جو قافلہ ہے مہنگائی مارچ، وہ بھی اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے، اور جہلم میں پڑاؤ کے بعد آج وہ قافلہ آگے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھی جی اب تک کی اپڈیٹس۔ آج ایک بہت بڑا اپڈیٹ ہوئی ہے جسے کہتے ہیں نا سرپرائز۔ یاد رکھیے کہ کل عمران خان نے 27 مارچ کو عوام کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا، بہت بڑا جلسہ تھا ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اپوزیشن جو مرضی کہتی رہے، ہم ہمیشہ آپ تک سچی بات پہنچائیں گے کہ بہت کامیاب اور بڑا جلسہ تھا، لیکن عمران خان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا، وہ اس جلسے میں پورا نہیں ہو سکا، بلکہ انہوں نے ایک پراسرار طور پہ کوٹ کی جیب سے ایک خط نکال کے لہرا دیا کہ یہ جی ایک بڑا دھمکی آمیز خط مجھے موصول ہوا ہے، تھریٹ ہے، اور یہ پاکستان کے نظام کو تھریٹ ہے، پاکستان کی سالمیت کو تھریٹ ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بہرحال ایک تھرتھلی تو مچا دی، لیکن ساتھ ہی اپنا بے پناہ مذاق بھی بنوا لیا۔ تاہم آج کا دن واقعی سرپرائز ثابت ہوا اپوزیشن کے لیے عمران خان کی جانب سے۔ کل اپوزیشن رہنماؤں کا ایک بہت بڑا گروپ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پہ جو مشتمل تھا، سردار ریاض صادق، رانا تنویر حسین، آپ کے خواجہ محمد آصف، خواجہ سعد رفیق صاحب، اس طرح کے چند برگزیدہ لیڈرز، رانا ثناء اللہ بھی تھے، یہ چودھریوں سے ملے، اور انہوں نے چودھریوں کے ساتھ پھر مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ تحریک عدم اعتماد میں تعاون مانگا۔ بعد ازاں چودھری پرویز الہی جو ہیں یہ زرداری ہاؤس بھی گئے، یہ وہاں بلاول اور آصف زرداری سے بھی ملے۔ لیکن آج ایک بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا کہ چودھری پرویز الہی عمران خان کے بلانے پر ان کو ملنے بنی گالہ چلے گئے، اور بنی گالہ جب وہ گئے تو چودھری شجاعت حسین ان کے ساتھ ظاہر نہیں تھے، کیونکہ بیمار بھی آج کل علیل ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی نے وہاں پہ جا کے عمران خان سے ہاتھ ملا لیا، نہ صرف ہاتھ ملایا بلکہ ایک بہت بڑے اعلانات وہاں پہ ہو گئے کہ عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ دے دیا پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے، بہرحال ابھی وہ استعفیٰ انہوں نے گورنر کو تو نہیں بھیجا تھا، انہوں نے عمران خان کے حوالے کر دیا، اور عمران خان نے اسی وقت پرویز الہی کو پنجاب کی چیف منسٹرشپ آفر کی، اور پرویز الہی نے ہنستے مسکراتے اس آفر پر ہاں کر دی اور اسے قبول کر لیا، اور یہ بات بعد میں میڈیا کی زینت بھی بن گئی کہ چودھری پرویز الہی نے یہ فیصلہ کیا۔ کاف لیگ کے مرکز میں وزیر طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ اس نئی اپڈیٹ سے شدید ناراض ہوئے، انہوں نے اس فیصلے کو بالکل قبول نہیں کیا، انہوں نے وزارت سے استعفیٰ بھی دے دیا، اور عملی طور پہ چودھری پرویز الہی سے اپنی سیاسی راہیں جدا کرنے کا اعلان بھی کر دیا، یعنی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں جو ہوں میں عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا، بلکہ میں پی ڈی ایم کو یا اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کی تحریک میں اب سپورٹ کروں گا۔ اسی طرح چودھری شجاعت حسین نے بھی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے چودھری پرویز الہی کے اس عمل پر، اور اسی طرح چودھری صالح حسین اور چودھری وجاہت حسین بھی ناراض ہیں۔ اس طرح یہ در حقیقت 5 رکنی کاف لیگ بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ مونی صلاحی یا شاید ان کے ساتھ کوئی ایک ایم این اے کوئی اور ہو جائے تو یہ 1 سے 2 ووٹ ہی حکومت کی جھولی میں جا کے گریں گے۔ اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ پنجاب میں پرویز الہی کا بہرحال قلعہ مضبوط نظر آ رہا ہے، کیونکہ سنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی 7 سے 15 ارکان ان کو ووٹ دینے پر تیار ہیں، اور ویسے بھی وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کل رات امیدوار نامزد کر دیے گئے تھے، اگرچہ اس کا حتمی اعلان ہونا بھی باقی تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ چودھری پرویز الہی نے اچانک یہ اقدام کیوں کیا۔ دوسری طرف بلوچستان عوامی پارٹی جس کو بی اے پی یا باپ کہا جاتا ہے، ان کے 5 میں سے 4 ایم این ایز نے آج شام ایک پریس کانفرنس میں شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں اپوزیشن کے ساتھ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، ان تمام تر یہ جو اپڈیٹس ہیں، یہ جو موومنٹس ہیں، ان سے آپ کو اور مجھے یہ واضح طور پہ پتہ لگ گیا کہ واقعتاً اسٹیبلشمنٹ یا جو ملک کے سلامتی کے ادارے میں نیوٹرل ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ جماعتیں اپنے طور پہ فیصلہ کر رہی ہیں، اور ان جماعتوں کے اندر بھی ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے، رفٹس نظر آ رہے ہیں،
کانٹراڈکشن نظر آ رہی ہے۔ اب اس وقت دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نے ایک اور عقل مندی کا کام کیا کہ انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ علیم خان کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کر دیں گے۔ تاہم بہرحال اب یہ ایک بہت مشکل میچ ہوگا، کیونکہ اب جہانگیر ترین گروپ کا جو ووٹ ہے وہ کلیدی حیثیت اختیار کر گیا ہے کہ جہانگیر ترین کے افراد جو ہیں وہ آیا کہ علیم خان اور نون لیگ کی طرف جاتے ہیں یا پھر وہ بھی پرویز الہی کو ووٹ دیتے ہیں۔ بظاہر مشکل نظر آتا ہے کہ وہ پرویز الہی اور پی ٹی آئی کا اس موقع پہ ساتھ دیں، لیکن بہرحال انہوں نے عمران خان سے کہا تھا کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ عثمان بزدار کو اتار دیں، ان کو ہٹا دیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو عمران خان نے ایک طرح سے ان کی طرف بھی دوستی کے دروازے یا واپسی کے دروازے کھولے ہیں۔ تو اس وقت سیاسی صورتحال بڑی گم و گو کا شکار ہے، اس وقت کچھ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، کوئی پیشین کوئی حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ اب آج مریم نواز شریف کا جو جلوس ہے، جو ریلی ہے، وہ بھی اسلام آباد پہنچنے کو ہے، اس کے بعد وہ بھی بہرحال ایک اختتامی خطاب وہاں پہ کریں گی، حمزہ شہباز بھی بات کریں گے اور جو ان کے قائدین ہیں وہ بھی بات کریں گے، تو حتمی سچویشن اس کے بعد واضح ہوگی۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ کام کر کے پرویز الہی نے اپنی ریپیوٹ خراب کر دی ہے، اپنی جو ہوتی ہے نا ایک انسان کی کریڈیبلٹی، وہ انہوں نے خراب کر دی ہے بطور لیڈر یا بطور ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے۔ میرے خیال میں انہوں نے اس وقت ایک بڑا ہی غلط فیصلہ کیا ہے۔ بہتر یہ تھا کہ آج وہ عمران خان کی بھی بات سن لیتے، بات سن کے گھر آتے، سکون سے پارٹی کے اندر صلاح مشورہ کرتے اور اپنے بڑے بھائی اور کزن چودھری شجاعت حسین صاحب سے مشاورت لازمی کرتے اور اس کے بعد کوئی لایا عمل اپناتے۔ انہوں نے جو کچھ کیا بہت جلد بازی میں کیا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب بھی عثمان بزدار کے ہٹائے جانے پر افسردہ نظر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر تھا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ وقت پر پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیتے۔ بہرحال ناظرین، سچویشن انتہائی ڈرامائی موڑ میں داخل ہو گئی ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو۔